اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی گئی. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح مثال بیان کر رہا ہے کلمہ طیبہ کی. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی اللہ مثال بیان کر رہا ہے اس پاکیزہ درخت کے معنی جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ایسا درخت ہے جو ہر زمانے میں ہر موسم میں اپنا پھل دیتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکیں. یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت ہے.
اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پاکیزہ کلمے کی جو مثال بیان کی، ایک پاکیزہ درخت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ حقیقت میں دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں کہ کلمہ طیبہ عقیدہ توحید کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دو باتیں اس میں بتائی۔ پہلی چیز کہ ایک ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، زمین کی گہرائیوں میں ہیں، اور جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایک مومن کے اندر جو ثابت قدمی آتی ہے، جو پائیداری آتی ہے، جو استقامت مومن کے اندر آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو تشبیہ دی ہے اس درخت سے۔ اب کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد مومن کی زندگی میں کیسے بھی چیلنجز آئے، وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہر چیز کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، وہ اپنے موقف سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، چاہے زمانہ کیسا بھی ہو، چاہے حالات اس پر کیسے بھی گزریں، ماحول کیسا بھی ہو، معاشرہ بھی کیسا بھی ہو، ہر چیلنج کا وہ بخوبی سامنا کرتا ہے، کبھی زیر نہیں ہوتا۔ وہی تو مثال دی گئی ایک ایسے درخت ہے جو کہ مضبوط درخت ہے، جس پر آندھیاں چلیں، جس پر طوفان چلیں، جس پر بارشیں آئیں، کبھی وہ درخت جھکتا نہیں ہے، کبھی وہ درخت گرتا نہیں ہے۔ اسی طرح مومن کی مثال ہے کہ کلمہ طیبہ پر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، کبھی عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہمیں بتائی گئی، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ایسا درخت ہے جو ہر زمانے میں، ہر موسم میں، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ جو دنیا میں جو درخت ہوتے ہیں عمومی وہ موسمی پھل ہوتے ہیں، موسمی درخت ہوتے ہیں، موسم آیا اپنا پھل دیتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کو، عقیدہ توحید کو جس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ ایسا درخت ہے جو ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ گویا مومن اپنی زندگی میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کا اثر، عقیدے کا اثر، توحید کا اثر اس کی زندگی میں ہر وقت نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نمازوں میں یا صرف مسجدوں میں اس کا اثر نظر آئے، بلکہ چاہے زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ لین دین کا شعبہ ہو، چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہو، مومن کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، مومن کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا اثر اس کی زندگی میں ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ مومن کی زندگی چاہے عبادات میں ہو رہی ہو، معاملات میں ہو، شب و روز اس کے دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ہر آن ہر سانس اس میں عقیدہ توحید کا اثر ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، عقیدہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر جو پڑتا ہے، بہت سے اس کے پہلو ہیں۔ میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس طرح کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا معبود ماننے کے بعد، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی عبادتوں کا حقدار ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمارے معاملات کو وہی حل کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد مومن کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، اس کا نقطہ نظر کیسا چینج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کلمہ توحید کو نہیں مانتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتے نظر آتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں وہ خدا کو تلاش کرتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ مشرکین کو دیکھیں، کبھی وہ درختوں کی پوجا کرتے ہوئے دکھتے ہیں، کبھی وہ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی وہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی سانپ کے گھر کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اس طرح ذرے ذرے میں وہ خدا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے وہ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، کائنات کو ایک الگ نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہیں،
میں کائنات سے اونچا ہوں، کائنات میرے سامنے چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، یہ خشکی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہم نے تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے وہ تابع کر دیا ہے، انسانوں کے وہ مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے میرے لیے بنائی ہیں اور میں اللہ کے لیے بنایا گیا ہوں، میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہوں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر جب تک اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بندہ بھی موجود ہے، ایک موحد بھی اگر موجود ہے اس روئے زمین پر، یہ کائنات فنا نہیں ہو سکتی، یہ کائنات ختم نہیں ہو سکتی، قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی اگر روئے زمین پر موجود ہے۔ تو یہ نقطہ نظر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ کائنات کو اس نظریے سے دیکھنا کہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے میرے لیے پیدا کی۔ یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کے نقطہ نظر چینج ہوتا ہے، جبکہ مشرکین کے پاس وہ کائنات کے ذروں سے بھی ڈر جاتے ہیں، کائنات کی چیزوں سے ڈرتے ہوئے ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو وسعت نظری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا بندوں پر۔ یہ دنیا میں جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی جو ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی عقیدہ توحید کی بدولت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم لائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام جو عام کیا گیا، اس کے بعد ہی لوگوں کا نظریہ بدلا، لوگوں نے ریسرچ شروع کی، علوم و فنون میں لوگوں نے ترقی کی۔ دنیا جو آج ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، اس کے پیچھے حقیقی اگر پس منظر دیکھا جائے، عقیدہ توحید ہی کی مرہون منت ہے، عقیدہ توحید کی بدولت آج یہ ترقی ہو رہی ہے۔ ورنہ انسان اگر کائنات کو ہم سے بڑا سمجھ جائے، کہاں سے وہ ترقی کر پائے گا، کہاں سے وہ ریسرچ کر پائے گا۔ محترم حاضرین، عقیدہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی توہمات سے بچ جاتا ہے۔ جب یہ اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جب وہ اقرار کرتا ہے، دنیا کی ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، دنیا کی ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کیا کیا؟ انسان کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ کلمہ توحید کا اقرار کیا کیا؟ انسان جنات و شیاطین کے غلامی سے آزاد ہو گیا۔ کلمہ توحید کا اقرار کیا کیا؟ افکار و نظریات کی غلامی سے وہ آزاد ہو گیا۔ جو یہ سمجھتا ہے میں غلام ہوں تو صرف اللہ رب العزت ہی کا غلام ہوں، اللہ کے سامنے مجھے جھکنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ جب اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتا ہے، دنیا کے سارے ڈروں سے بے خوف ہو جاتا ہے، امن اس کے اندر آ جاتا ہے، بہادری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، شجاعت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتا۔ یہ بہادری اور یہ نڈر کہاں سے آیا؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے، کیونکہ جب اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، سارے ڈروں کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جب اسلامی حکومت دور دور تک پھیلنے لگی، یہاں تک کہ جب ایران پہ پہنچ گئی، تو ایران کا بادشاہ جو کہ اس دور کا سپر پاور بادشاہ تھا، تو جب اس کے پاس صحابہ کرام جانے لگے دعوت و تبلیغ کے لیے، اس اللہ کی طرف بلانے کے لیے جانے لگے، تو ایران کا جو بادشاہ تھا، تو رستم اس کا نام تھا، تو رستم نے یہ سمجھا کہ یہ عرب قوم ہیں، یہ بدو قوم ہیں، ان لوگوں نے کبھی بادشاہوں کی شان و شوکت نہیں دیکھی، بادشاہوں کے انہوں نے قلعے نہیں دیکھے، ان کے محلات، ان کا رب دبدبا، یہ تمام چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی۔ لہذا اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ عرب کی یہ فوج جو آنے والی ہے، جو قافلہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ان کے آنے سے پہلے محل کو سجایا جائے،
محل کو اچھا روشن کیا جائے، قالینیں بچھائی گئی، قندیلیں جلائی گئی اور خوب شان و شوکت کا مظاہرہ کیا گیا۔ وہ یہ چاہتا تھا، رستم یہ چاہتا تھا کہ بدو قوم کو ان کے اوپر اپنا ایک دبدبہ بٹھایا جائے، اپنا رعب بٹھایا جائے کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا شان و شوکت کیسی ہوتی ہے، یہ دکھانے کے لیے اس نے خوب سجاوٹ کی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب صحابہ کرام کی فوج وہاں گئی، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے لمحے کے لیے بھی رستم کے دربار کو خاطر میں نہ لایا، رستم کے دربار کی طرف، اس کی شان و شوکت، اس کی زینت کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ سیدھا اپنی جو نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا اس نیزے کو لیتے ہوئے قالین کو چیرتے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے، وہیں پر اپنے گھوڑے کو باندھا اور قالین کو چیرتے ہوئے رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ رستم حیران ہو گیا، پریشان ہوا کہ یہ قوم کیسی قوم ہے جسے میں اسے خوفزدہ کرنا چاہ رہا تھا، میں اسے ڈرانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ بے خوف ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تاریخی جملہ کہتے ہیں، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عباد الله وحده ومن جور الأديان إلى عدلة الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى وسعة الآخرة۔ کہ اے بادشاہ سن لے، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنا دیں، ظالم باطل افکار سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف ہم لے آئیں، دنیا کی تندامنیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی جانب ہم لوگوں کو لے چلیں۔ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں۔ لمحے کے لیے وہ شزر رہ گیا، حیران ہو گیا، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ دبدبہ صحابہ کرام میں کہاں سے آیا؟ عقید توحید ہی کا وہ اثر تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکتی تھی۔ جب وہ ایک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لیے، عقید توحید کو اپنے دل کا عقیدہ جب وہ بنا لیے تو کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ محترم حاضرین، عقید توحید ہی کا وہ اثر ہے جو انسان کی زندگی پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ ایک مومن کبھی توہمات و خرافات میں نہیں پڑتا۔ جبکہ ہم مشرکین کو دیکھیں وہ کس طرح کے توہمات و خرافات میں پڑے رہتے ہیں، کہ مشرکین کو دیکھیں کہ اگر گھر کے باہر سے بلی گزرتی ہے تو وہ ڈر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سفر پر وہ نہیں نکلتے ہیں، جبکہ مومن یہ نہیں سوچتا۔ جب مشرکین کو دیکھیں ان کے گھروں پر اگر الو بیٹھ گیا تو یہ سمجھتے ہیں کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی چیز پیش آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور کسی وقت کو منحوس سمجھ جاتے ہیں۔ جبکہ مومن کسی وقت کو بھی منحوس نہیں سمجھتا، کسی چیز کو بھی منحوس نہیں سمجھتا، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے وہ بدھ کا دن ہو، چاہے وہ منگل کا دن ہو، ہر وقت کو ایک ہی وقت سمجھتا ہے۔ جبکہ مشرکین کا وہ عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عقید توحید کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے وہ توہمات و خرافات کے دلدل میں پھنسے جاتے رہتے ہیں، جبکہ مومن ہمیشہ ان چیزوں سے آزاد رہتا ہے۔ عقید توحید اسے توہمات و خرافات سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ تسلیم کرتا ہے جو عقیدہ قرآن عقیدہ اسے سکھاتا ہے، عقید توحید جو اسے تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گی، کوئی فضل اللہ کی جانب سے تمہیں پہنچنا ہے وہ فضل اللہ کی جانب سے تمہیں پہنچ کر رہے گا، کوئی شخص اسے ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچنی ہے وہ مصیبت تمہیں پہنچ ہی کر رہے گی، کوئی اسے ٹال نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ صرف نماز کے بعد کے اذکار نہیں ہیں، یہ نماز کے بعد کی پڑھنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو خیر کا بھی مالک ہے، جو شر کا بھی مالک ہے، ہر چیز اس کی جانب سے آتی ہے، کوئی شخص اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
مصر میں جب مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو وہاں پر مصر کا ایک دستور تھا کہ دریائے نیل جو وہاں پر نیل ہی سے مصر آباد ہے، تو دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی ہوگی۔ ان لوگوں کا ایک دستور تھا، ایک توہمات و خرافات کی ایک عادت تھی کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے اور سمجھتے اسی وجہ سے نیل بہہ رہی ہے کہ ہم اس میں یہ چیز کرتے ہیں، یہ بلی ہم چڑھاتے ہیں۔ لیکن جب وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، یہ تمام چیزوں سے روک دیا گیا۔ اتفاق سے اس سال نیل بہہ نہیں پائی، نیل کا پانی سوکھ گیا، سطح پانی کا نیچے ہو گیا۔ تو وہاں کا گورنر حضرت عمر کو لکھتا ہے کہ یہاں کا یہ دستور رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک نوجوان عورت کی بلی چڑھائی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اور وہ دریائے نیل میں وہ خط ڈالا گیا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط جب ڈالا گیا، تاریخی واقعہ ہے، تاریخ مورخ لکھتا ہے کہ اس کے بعد دریائے نیل خوب بہنے لگی، خوب بہنے لگی۔ تو اس طرح ایک مومن کبھی توہمات میں نہیں پڑتا، کبھی خرافات میں نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیدک الخیر وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مدبر ہے۔ وہ چاہے تو زندے سے مردے کو نکالے، مردے سے زندے کو نکالے، دن کو رات میں داخل کرے، رات کو دن میں داخل کرے۔ ہر چیز خیر و شر اسی کے ہاتھ میں، بیدک الخیر۔ یہ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، جب مومن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے نظریات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ایک عجیب شان استغنا پیدا ہوتی ہے، بے نیازی کی کیفیت ایک مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کلمہ توحید کو اگر وہ دل کا عقیدہ مان لے تو یہ جانتا ہے کہ اگر تو عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اگر تو کسی کا محتاج ہے اللہ کے در کا محتاج ہے، اللہ کے در کا تو بھکاری ہے، اللہ کے در کے سامنے اب تو اپنا دست سوال دراز کر۔ یہ اسے عقیدہ توحید اسے تعلیم دیتا ہے۔ جب وہ مان لیا کہ اللہ ہی کے سامنے مجھے جھکنا ہے، تو یہ ایسی محتاجی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے بے بس ہو جانا، یہ ایسی چیز ہے جو اسے مومن کو دنیا کے سامنے جھکنے سے بچاتی ہے، دنیا کے در کا بھکاری بننے سے بچاتی ہے، دنیا کے در کی محتاجی سے اسے بچا لیتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے در کا محتاج ہوا، یہ ایسی بڑی محتاجی ہے جو دنیا کی محتاجی سے اسے حفاظت کر لیتی ہے۔ اس کے اندر استغنا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے فرعون نے بہت سے اپنے کھیل کھیلے، اس میں سے ایک چیز اس نے یہ بھی کی کہ جادوگروں کو اس نے جمع کیا۔ موسیٰ کو ہرانے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس میں بلایا گیا۔ جادوگر جب آئے تو ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوئی کہ بادشاہ وقت ہمیں بلا رہا ہے، فرعون ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کے عزت کا یہاں معاملہ ہے، ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، فرعون کے پاس ہمارا مقام بڑھ جائے گا، ہمارا رتبہ بڑھ جائے گا۔ آتے ہی کہنے لگے اگر ہم جیت گئے ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، وقتی انعام کی کیا بات کرتے ہو؟ میں تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنے قریبی وزراء میں تمہیں داخل کر لوں گا۔ جادوگروں کو یہ لالچی دی گئی تو جادوگر خوش ہوئے اور انہوں نے کہا بعزت فرعون، فرعون کے عزت کی قسم ہم ہی غالب آ کر رہیں گے، انا لنحن الغالبون، فرعون کے عزت کی قسم ہم ہی غالب آ کر رہیں گے۔ چاپلوسی دیکھیں انسان کو کس قدر محتاج بنا دیتی ہے، انسان کے در کا کس قدر محتاج بن جاتا ہے۔ اگر اس کے دل میں عقیدہ توحید نہ ہو، انسان کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے، ایک انسان کو اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے، اس کے عزت کی قسمیں کھانے لگتا ہے، اس کے در کا بھکاری بن جاتا ہے، اس کی چاپلوسی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جادوگر فرعون کی چاپلوسی کرنے لگے کہ تیرے عزت کی قسم ہم ہی غالب آ کر رہیں گے، اگر ہم جیتیں گے تو کہیں گے ہم نے تیرا نام لیا تھا اس لیے ہم غالب آ گئے۔ لیکن جب
وہ شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، تمام اژدہوں کو وہ نگلنا شروع کیا، تو جادوگر جیسے ہی دیکھے ان کا جادوئی کرتب کچھ نہیں چل رہا ہے، سارے کرتب بیکار ہو رہے ہیں، اور موسیٰ کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر کو جانتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ جادوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے، وہ ایک اللہ کی جانب سے عطا کرتا ایک معجزہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو انہیں حقیقت سمجھ میں آ گئی، اور وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ کے رب پر وہ ایمان لے آئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اسی کے جادوگر جو اس کے بلاوے پر آئے تھے اب موسیٰ کا ساتھ دے رہے ہیں، فرعون کو غصہ آیا، اس کا پارا چڑھا، اس نے کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، میں تمہارے پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اگر تم موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دو گے۔ تو اس وقت یہ جو کیفیت ہوئی، یہ تمام واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جادوگروں نے فرعون کی دھمکی پر ایک جملہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو اس دنیا میں ہمیں بگاڑ سکتا ہے، ہماری خرابی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہماری آخرت تو سنورنے والی ہے، ہماری آخرت تو اچھی ہونے والی ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے اے فرعون جو کرنا ہے تو کر لے، ہم موسیٰ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا گزری ہوگی، ذرا لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک وقت تھا یہی جادوگر فرعون کے اتنے چاپلوس بنے ہوئے تھے، اس کی عزتوں کی قسم کھا رہے تھے، اس کا مقرب ہونا چاہ رہے تھے، اس سے انعام لینا چاہ رہے تھے، لیکن عقیدہ توحید جیسا ان کے دل میں بیٹھا تو فرعون کو چیلنج کرنے لگے، فرعون سے کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، تو صرف ہماری دنیاوی زندگی بگاڑ سکتا ہے، ہماری آخرت تو سنورنے والی ہے۔ تو مومن کا نقطہ نظر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کی وہ چاپلوسی نہیں کرتا، عقیدہ توحید یہ درس دیتا ہے اسے۔ محترم حاضرین، عقیدہ توحید کا اثر جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر عظیم خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اچھی اچھی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اچھی اچھی عادتیں ایک مومن کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے، توحید کا اقرار کرنے سے پہلے جو جھوٹے تھے، توحید کا اقرار انہوں نے کیا کیا، سچائی میں ان کی مثال دی جانے لگی۔ جو پہلے خائن تھے، قوم کے لٹیرے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار انہوں نے کیا کیا، اب قوم کے محافظ بن گئے ہیں، عزتوں کے محافظ بن گئے ہیں، سچائی میں ان کی مثال دی جا رہی ہے، دیانتداری میں ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ خوبیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ کلمہ توحید ہی کی دین ہوتی ہیں، کلمہ توحید ہی کا وہ اثر ہوتا ہے کہ مومن کے اندر ایسی خوبیاں، ایسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جزیرہ عرب کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، عرب معاشرہ کس دلدل میں پھنسا ہوا تھا، بہت سی خرابیاں ان کے اندر تھیں، لوٹ مار کرنا، جھوٹ بولنا، زنا عام تھا، سود خوری ان میں عام تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، صحابہ اکرام کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوئی کہ جو ہمیشہ آنے والی تا قیامت تک ان کی خوبیاں مثال بن کر رہ گئی، ان کی طرز حکومت مثال بن کر رہ گئی، ان کی شجاعت ہمیشہ کے لیے مثال بن کر رہ گئی، ان کی بہادری ہمیشہ کے لیے مثال بن کر رہ گئی، ان کی نرم روی ہمیشہ کے لیے مثال بن کر رہ گئی۔ یہ خوبیاں صحابہ کے اندر کہاں سے پیدا ہوئیں، یہ صفات ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ تو مومن کے اندر ہمیشہ ایسی خوبیاں نکھر کر آتی ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے اندر ایسی عظیم صفات پیدا ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، کیا وہ صرف ہم نے زبانی طور پر کیا ہے؟ کیا ہم صرف زبان سے اس کا رٹ لگا رہے ہیں؟ کیا ہم ابھی اسے دل کا عقیدہ نہیں بنائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قلبہ، جو شخص اپنے دل سے مؤذن جب اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرتا ہے، تو سننے والوں کو بھی وہی جواب دینا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔
یعنی جس طرح مؤذن کلمات کہتا ہے وہی کلمات کو سننے والوں کو بھی دہرانا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یہ من قلبی اپنے دل سے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم اس پر حرام کر دیتا، جہنم سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ لہذا صرف یہ زبان کا کلمہ نہ بنائیں، زبان سے صرف رٹ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ابھی دل میں وہ کلمہ نہیں بیٹھا، دل میں ابھی وہ پیوست نہیں ہوا، اپنے دل کا عقیدہ نہیں بنائے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہمیں دل ملتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر آستانوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، مزاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور مجاوروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کا کلمہ عقیدہ توحید جو انہوں نے کہا صرف زبان سے کہا، اپنے دل کا عقیدہ انہوں نے نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق، خیر کا خالق اللہ ہی ہے، جو چیز بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے تمہیں پہنچتی ہے۔ تو لہذا یہ اہم چیز ہے کہ ہم اسے اپنے دل کا عقیدہ بنائیں، زبان سے اقرار کریں، دل کو میں پیوست کریں، اعضاء و جوارح سے اپنے جسم سے اسے ثابت کر کے دکھائیں۔ جب اگر ہمارے اندر یہ کلمہ توحید ایسی خوبیاں پیدا نہیں کر رہا ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے اور یہ تمام صفات، استقامت ہے، یہ تمام صفات اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں جائزہ لینا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے صرف اپنی زبان سے کہا ہے، کیا ہم نے ابھی اسے تسلیم نہیں کیا ہے؟ اگر ہم نے تسلیم کیا ہے تو ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ انقلابی کلمہ ہے، قوموں کو عروج تک پہنچا دیتا ہے، بندے کے اندر انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے دل کا اس کو اقرار کریں۔ محترم حاضرین، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر توحید کے جو اثرات ہیں ہمیں ان تمام کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔